آداب دوستو، میں ہوں اپوسٹیٹ امام، اور آج ہم بات کریں گے کہ اسلام جس پہ آج مسلمان چل رہے ہیں وہ ان کے صحابہ کے دور میں ہی ختم ہو چکا تھا۔ چلیں آئیں ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم ایک حدیث دیکھیں جو صحیح البخاری کی حدیث 650 ہے، 650، جس میں سالم بن ابو زاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے بتایا کہ میرے شوہر ابو دردہ غصے کی حالت میں آئے تو میں نے پوچھا کہ آپ اتنے ناراض کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کوئی بات اب مجھے نظر نہیں آتی ہے سوائے اس کے کہ لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ خود ایک صحابی ایسی بات کہہ رہا ہے کہ نبی کے دور میں جو بھی تھا وہ مجھے آج نظر نہیں آ رہا اسلام کے اندر، بس اتنا ہے کہ لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک اور حدیث کو دیکھتے ہیں جو صحیح البخاری ہی کی ہے، حدیث 530، کہ امام زہری بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق میں انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے جو بھی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھی تھیں اب ان میں سے کچھ بھی نہیں پاتا ہوں، لے دے کر ایک نماز بچی ہوئی ہے اور وہ بھی لگ بھگ ختم ہو چکی ہے۔ یعنی نماز جو ہے وہ بھی برباد ہو چکی ہے یا ختم ہو چکی ہے۔ یہ انس بن مالک جو ایک صحابی تھے، ان کے ان کے دور میں اسلام کا یہ حال ہے، تو آج 1400 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، اسلام کیا بچا ہوگا؟ پھر اس کے بعد چلے ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو ابو ہریرہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری کی ہے، کہ حدیث 120، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 تھیلے بھر کر دین کو سیکھا۔ یعنی 2 تھیلے یا 2 برتن کے برابر میں نے اسلام کو سیکھا، اتنا علم میں نے حاصل کرا۔ ایک تو میں نے لوگوں کے اندر عام کر دیا ایک علم کے تھیلے کو یا ایک برتن جتنے علم کو، دوسرا اگر میں لوگوں کے سامنے اگر ظاہر کر دوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ اب یہ چیز آپ دیکھیں کہ مطلب ابو ہریرہ جیسے صحابی جن سے سب سے زیادہ حدیث روایت ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا گلا کاٹ دیا جائے، یعنی جتنا اسلام میں جانتا تھا اس کا آدھا تو میں نے لوگوں کو بتا دیا، آدھا میں نے چھپا لیا، اور اگر وہ بچے ہوا آدھا اگر میں ظاہر کر دوں اس میں سے کچھ بھی تو میرا گلا کاٹ دیا جائے، جہاں سے میرا کھانا نیچے اترتا ہے۔ اب یہ ایک صحابی کا حال ہے، اور قرآن ہمیشہ یہودیوں کو اسی لیے برا بھلا کہہ رہا ہے کہ وہ دین کو، حق کو جان کے چھپاتے تھے۔ مطلب ابو ہریرہ نے حق کو جان کے چھپا لیا، آدھا دین وہ چھپا گئے جو وہ جانتے تھے، اور وہ بھی نہیں بچا نبی کے دور میں ہی۔ وہ بھی صحابی کہہ رہے ہیں کہ وہ سب ختم ہو چکا، نبی کے دور کی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی، صرف ایک نماز جو ہے وہ لوگ ساتھ پڑھ لیتے ہیں، یا وہ بھی لگ بھگ برباد ہو چکی ہے۔ اس کا بھی یہ حال ہے کہ اب تو وہ بھی نہیں بچی، تب تو رفع دین کا بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ آج مسلمان لڑ رہے ہیں کہ نماز میں رفع دین کریں نہیں کریں، سینے پہ ہاتھ باندھیں، سینے کے نیچے ہاتھ باندھیں، ناف پر باندھیں، ناف کے نیچے باندھیں، آمین زور سے بولیں دھیرے بولیں، امام کے پیچھے سورہ الفاتحہ پڑھیں نہیں پڑھیں، یہ حالت تھی کہ انگلی کو حرکت دیں تشہد کے وقت یا نہیں دیں۔ اتنے اختلافات ہیں کہ مسلمان بیسک مسئلہ جو نماز جو ان کے اوپر فرض ہے، جو 5 ٹائم دن میں پڑھتے ہیں، اس پہ بھی یونائٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ محمد صاحب کو صرف اپنی عیاشی سے مطلب تھا، انہوں نے قوم تک صحیح دین پہنچایا ہی نہیں، وہ صرف اپنی عیاشیوں میں مبتلا رہے، اور انہیں کوئی مطلب نہیں تھا عوام کی ہدایت سے یا رہنمائی سے۔ ایک حدیث ہم اور دیکھیں جو بخاری کی ہے، حدیث 114، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بیماری بڑھ گئی ان کی وفات کے وقت، تو آپ نے کہا کہ قلم اور کاغذ لاؤ تاکہ تمہیں ایسی چیز لکھوا دوں جس کے بعد تم مسلمان کبھی گمراہ نہیں ہو۔ تو حضرت عمر جو تھے، عمر ابن خطاب، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی پر بیماری کی سختی کا دباؤ ہے، ہمارے درمیان تو اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، ہماری رہنمائی کے لیے۔ سب صحابیوں میں اختلاف ہوا، شور شرابہ بڑھ گیا، اور سب صحابی کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے جب اللہ کے نبی نے ہم سے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، میرے پاس لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہوئے نکلے کہ ہائے مصیبت، ہائے مصیبت، یہ تو بڑی سخت مصیبت ہے جو اللہ کے نبی اور ہمارے درمیان کتاب لکھنے میں رکاوٹ بن گئی۔
یعنی محمد صاحب جو سب سے مین چیز ہے کہ ایسی چیز لکھوا دوں جس سے تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہو، یہ چیز تو آپ کو سب سے پہلے بتانا تھی. آج اسلام اتنے فرقوں میں نہیں ٹوٹا ہوتا، آج مسلمان اتنا نہیں بڑھ جاتے، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی بہن بیٹی شادی کے لیے نہیں دینا چاہ رہے ہیں. شیعہ کے نزدیک جو ہیں اہل حدیث کافر ہیں، دیوبندی کافر ہیں، بریلوی کافر ہیں، بریلویوں کے نزدیک دیوبندی اہل حدیث شیعہ کافر ہیں. یہ بھی آپس میں فرقوں میں ٹوٹے ہوئے ہیں. بریلویوں میں ہزار فرقے ہیں، دیوبندیوں میں حیاتی مماتی فرقے ہیں، عقائد کو لے کر اشعری اور ماتریدی اختلاف ہے. اسی طرح اہل حدیث آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں کہ ان کے اندر بھی جو سلفی کہہ دیں یا وہابی کہہ دیں کہ ان کے اندر بھی مدخلی، کتبی، سروری، غربہ، ان کے اندر بھی اہل حدیثوں میں بھی یعنی 50 فرقے ٹوٹے ہوئے ہیں. اسی طرح یعنی شیعہ 50 فرقوں میں ٹوٹے ہوئے ہیں. یعنی اسلام ایک فرقوں میں ٹوٹ گیا، اور وہ چیز آپ آخری وقت کہہ رہے ہیں کہ لکھوا دیتا ہوں جو ہدایت کے لیے سب سے ضروری ہے، جس سے تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہو، اور وہ بھی نہیں بتائی، وہ بھی بنا بتائے چلے گئے. مطلب آخری وقت سب سے خاص چیز یاد آئی اور تب بھی نہیں لکھوائی. تو یہ ہوتا ہے کہ اسلام آپ دیکھ لیں کہ کیسا الجھا ہوا دین ہے. اور خود مسلمان ایک دوسرے کو جنتی نہیں سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک، ہر ایک فرقے کے نزدیک دوسرا فرقہ کافر ہے، واجب القتل ہے، گمراہ ہے، جہنمی ہے، کافروں سے بدتر ہے، منافق ہے کیونکہ. تو یہ اس دین کا حال ہے. تو یہ جب آپس میں ایک دوسرے کو اپنا نہیں سمجھ سکتے ہیں. صحابہ آپ دیکھ لیں لڑ لڑ کے آپس میں مر گئے کہ تیسرے خلیفہ جو عثمان تھے ان کو بھیڑ نے آ کے، مسلمانوں کی لاکھوں کی بھیڑ نے حج کے موقع پر مار دیا. اسی طرح علی اور معاویہ آپس میں لڑ لیے، عائشہ اور علی آپس میں لڑ لیے، حسن کو زہر دے دیا، حسین سے لوگ لڑ لیے. تو یہ حالت تھی کہ یہ مسلمانوں کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں، جنگ نہروان دیکھیں، آپس میں ہی لڑ کے مرتے رہیں، اور کبھی آج تک نہ یہ قوم ایک ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. تو اس ویڈیو کو میں زیادہ بڑا نہیں کروں گا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو تھوڑی انفارمیٹیو ہو. اگر اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ایک نیا چینل ہے، اس کو گرو کرنے میں مدد کریں تاکہ جلدی جتنا زیادہ یہ گرو ہو تو اتنے زیادہ لوگوں تک میری بات پہنچے. اور میں ایسی نئی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا. شب بخیر.